الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ توبہ آج شروع ہوئی، 3 آیتیں کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ 2 آیتیں اس سورہ کی جو بالکل آخر والی ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے لے کر وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ 2 آیتیں ہیں، یہ مدنی نہیں ہیں، بقیہ پوری سورہ مدنی ہے۔ مکی مدنی کا فرق کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مکی کیا ہے، مدنی کیا ہے۔ عام مفہوم ہے، مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہے، یا اگر مدینہ میں نازل نہیں بھی ہوئی تو ہجرت کے بعد ہوئی، کہیں بھی نازل ہو، ہجرت کے بعد مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہو، عرفات میں نازل ہو، مینا میں نازل ہو، کہیں بھی نازل ہو، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی مدنی کہی جائے۔ قرآن کی تمام صورتیں 114 صورتوں میں یہی ایک سورہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہاں بیان کی ہے، تو وہ تو بعد میں وجہ آئے گی۔ سب سے پہلی چیز جو یہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بغوی بیان کر رہے ہیں، سورت حضرت مقاتل بن حیان جو مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ حاضی سورۃ مدنیۃ کلھا الا آیتین من آخر سورہ۔ امام مفسر مقاتل کہتے ہیں کہ سورہ توبہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل، ویسے سمجھ گئے آپ، الا آیتین من آخر سورہ، مگر اس سورے کی آخری 2 آیتیں مدنی نہیں ہیں، مکے میں نازل ہوئی ہوں گی یا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سعید بن جبیر بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کا قول ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی سے پوچھا، حضور نے دعا فرمائی تھی نا مفسر قرآن بننے کی، حضور نے دعا کی کس کے حق میں؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، حضرت سورۃ التوبہ، یعنی سوالیہ نشان ہے، کیا سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کیا ہے، اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ قال، عبداللہ بن عباس نے فرمایا سعید بن جبیر کے سوال کے جواب میں، ہی الفاضحہ، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ فاضحہ ہے، فا الف ضاد بڑی ہا گول تا، اور فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی۔ اس سورہ میں، سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کے رخ سے، ان کے چہرے سے نفاق کا پردہ ہٹایا گیا ہے، سب کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ مدینے میں آ کر کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو اطلاع دی، بتلایا کہ تمہارے اصحاب میں فلاں فلاں سب منافق ہیں، اس سورہ میں تذکرہ آئے گا۔ دوسرا نام سورہ فاضحہ ہوا، فصیحت میں ڈالنے والی، ذلت میں ڈالنے والی۔ تو ایک قرآن کی سورہ بھی کسی کو ذلت میں ڈالے، منافق کو، کافر کو، ایمان والے کو نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، پھر انہوں نے سوال کیا سعید بن جبیر نے، قال، انہوں نے کہا، قل تو سورۃ الانفال، حضرت سورہ انفال جو سورہ توبہ کے پہلے ہے وہ، قال تلک سورۃ بدر،
مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے فرمایا سورہ انفال یہ سورہ بدر ہے، اس کا دوسرا نام سورہ بدر ہے۔ اکثر واقعہ سب غزوہ بدر کا ہوا ہے، پیچھے بیان۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا قال قلت سورۃ الحشر، حضور یہ سورۃ الحشر کیا ہے؟ یعنی جو 28ویں پارہ میں آئی ہے نا غالباً، قال سورۃ بنی النذیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر بھی کہہ سکتے ہو، اس میں یہودی قبیلہ بنی نذیر کا کچھ کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ اب آئیے اس پوائنٹ پر کہ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، تمام صورتوں سے پہلے خط کھینچا ہوا ہوتا ہے قرآن میں، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہوتی ہے ساری صورتوں کے شروع میں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ پہلے تو یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عہد رسالت میں قرآن کا کچھ حصہ کوئی سورہ چند آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں تو سب سینے میں دل میں محفوظ تھے، ذہن کی میموری میں سب محفوظ تھے، سمجھ گئے؟ لیکن اسی دور میں عہد صحابہ ہی میں جو حضور کا دور کے دور رسالت کہیے کہ بعض صحابہ نے اپنے اپنے طور سے اس زمانے میں جیسا بھی کاغذ رہا ہو، کسی نے چمڑے پر، کسی نے کاغذ پر، اور زیادہ تر سب ذہن اور یہاں۔ عربوں کا حافظہ بڑا قوی ہوتا تھا، عرب کے لوگوں کا حافظہ، ان کی قوت حافظہ، ان کی ذہن کی یادداشت بہت تیز ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی سورہ نازل ہوتی، کچھ آیتیں نازل ہوتی، آپ فرماتے تھے، حضور فرماتے تھے یہ قرآن کا حصہ جو نازل ہوا ہے فلاں سورہ ہے، فلاں سورہ کے بغل میں رکھو، یہ آیتیں ہیں فلاں سورے میں رکھو، ڈالو ایسے۔ اور ہر سورہ کے پہلے آپ نے بسم اللہ لکھوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی، یہی آگے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شروع میں بسم اللہ کا لکھا جانا، بسم اللہ کے لکھے جانے کے متعلق امر اور حکم ملا ہی نہیں، حضور نے حکم ہی نہیں دیا کہ بسم اللہ لکھو۔ اب جب زمانہ آگے بڑھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم آئے، حضرت عثمان غنی آئے، 12 سال کے لیے آئے، 12.5 سال کے لیے، حضرت مولا علی آئے 4.5 سال کے لیے، ٹھیک، حضرت عثمان، ہاں تو یہ قرآن باضابطہ یہ ایک جلد میں جو ہم دیکھتے ہیں بھائی ایک تو بہت اچھے کوالٹی کا جو ہے چھپ رہا ہے، طباعت بھی اچھی، کاغذ بھی اچھا، ایک سے ایک دیکھ کے اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کاغذی طور پر کب لکھا گیا؟ ہم نے بتلایا نا ابھی آپ کو کہ کسی نے چمڑے پر لکھا، کسی نے کچھ اپنے طور سے کوئی کاغذ بنا کے لکھ لیا، زیادہ تر سب ذہن میں اور قلب میں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو یہ ہوا کہ قرآن ابھی متفرق ہے، ابھی جمع نہیں کیا گیا ہے، سب ذہنوں میں ہے، تو اعلان ہوا کہ اس کا اہتمام کیا جائے، جمع کیا جائے۔ وہ کام ہوتا رہا، آج کی طرح چھاپا کھانا نہیں تھا، مشین پریس نہیں تھا کہ سب تیار فٹ سے ہو جائے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا، وہ کام بالکل ایک دم عروج پر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جو کام شروع ہو چکا تھا زمانے سے، اب اسی پر خاص توجہ دی جائے، جمع کرو۔ حفاظ کو جمع کیا، بڑے بڑے قاری قرآن کو جمع کیا، آپ کو کیا یاد ہے، آپ کو کیا یاد ہے، ساری صورتیں لاؤ، سب لکھا جانے لگی، سب لکھی جانے لگی ساری صورتیں۔ جب سورہ توبہ کی لکھنے کی باری آئی تو اب اختلاف کہ ساری صورتوں کے شروع میں تو بسم اللہ لکھی گئی ہے، اس میں حضور کا کوئی حکم ہی نہیں مل رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ لکھو یا نہ لکھو۔ 2 رائے صحابہ میں ہوئی، کن کا زمانہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ تو اب دونوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور یہ بھی بات کلیئرلی طور سے معلوم ہے وضاحتاً کہ حضور کا کوئی حکم اس سلسلے میں نہیں مل رہا ہے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ نہ لکھو، خط کھینچ دو، بس سورہ توبہ ڈال دو۔ یہی آگے لکھ رہے ہیں بڑے پھیلا کر کے، میں نے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہوئی بسم اللہ نہ لکھے جانے کی کہ حضور سے کوئی حکم ہی نہیں منقول ہے۔
اور ایک وجہ یہ بھی ہے حضرت علی سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ جب قرآن جب مرتب ہو گیا ہے عثمانی میں، مولا علی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی ہے؟ کیا راز ہے؟ کیا حکم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا اس جواب سے ہٹ کر کے جواب دیا۔ حضرت علی کا جواب یہ تھا کہ چونکہ سورہ توبہ میں مشرکین اور منافقین کا خاص طریقے سے بیان ہے اور ان کی اسلام دشمنی واضح کی گئی ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور سورہ توبہ میں کوئی امان نہیں ہے، اس لیے اور بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے، اس لیے بسم اللہ اس سورے کے شروع میں نہیں لکھی جائے گی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کہتے ہیں خلاصی کو، آپ بھی بولتے اردو میں، دیکھیے اردو کوئی ویسی زبان نہیں ہے، عربی ہی کے 85% الفاظ اردو میں ہیں، اردو میں، اور بہت کم سنسکرت کے ہیں، اس سے بہت کم انگریزی کے ہیں۔ وہ بولنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہی گھر میں ہمارا ہی بھائی بھتیجا ہے، اگر بڑھا دیجیے آپ کالج میں، مدرسے مت پڑھائیے، کالج میں اس کی اردو میں زیادہ تر الفاظ انگریزی کے آئیں گے۔ بہرحال تو لفظ براءت یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں آیا ہے۔ برات مانے خلاصی، بیزاری، الگ ہونا، ہم سے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں، میں اس سے الگ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءۃ خبر ہے، کیا مطلب؟ عربی کے قاعدے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہاذی براءۃ، یہ براءت ہے، یہ دستبرداری ہے، یہ الگ ہو جانا ہے، یہ خلاصی کا اعلان ہے، الگ ہو جانے کا اعلان ہے، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ یہ اعلان کن کو؟ الی الذین عاہدتم، ان کو، ان لوگوں کو کہ تم نے عہد کیا مشرکین سے۔ تو اب کیا ہے اعلان؟ دوسری آیت میں کہتے ہیں لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی تبوک کان المنافقون یرجفون الاراجیف وجعل المشرکون ینقضون عہدا کانت بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب غزوہ پر زبر، تبوک نہیں تبوک، جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، مدینے سے گئے ہیں، اور غزوہ تبوک بہت آخر کا غزوہ ہے، 9 ہجری میں ہوا ہے، 9 کلیئر، 9 سن 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور اسی سال یہ پوری سورہ نازل ہوئی، 2 آیت بعد میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مدینے کے منافقین نے ہوا اڑا دی اور مشرکوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، منافقوں کے اور مشرکوں کے ساتھ اسلام کا جو عہد تھا، یعنی صاحب اسلام، نبی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد کیا تھا مختلف مشرک قوموں سے، قبائل سے، سبوں نے زیادہ تر مشرک قبیلوں نے عہد توڑ دیا اور اطلاع بھی نہیں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع بھی نہیں دی، عہد توڑ دیا، اور منافقین اپنی الگ جو ہے سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو، فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَقْضِ عُہُودِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جن کو کافر مشرک قوموں سے تم نے معاہدہ کیا ہے، انہوں نے غداری کی ہے، تم بتا کے عہد توڑ دو، بتا دو انہیں کہ اب ہمارے درمیان کوئی عہد نہیں۔ یہ وہی مفہوم ہے، لکھتے ہیں کہ سورہ انفال میں آیت نمبر جو 58 گزری ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ وہی حکم سورہ انفال میں بیان کیا گیا تھا، یہاں بھی ہے کہ اب ان مشرک قوموں کے ساتھ عہد میں رہو، اب یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے توڑ دو عہد، بتلا دو انہیں۔ یہ آیت تو یہ اعلان ہے کیا؟ یہ براءت ہے کیا؟ یہ دستبرداری کا اعلان ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے فصیحو، یہاں قل ہے مقدر ہے، یعنی اے نبی، اللہ فرما رہا اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اے نبی تم کہہ دو ان مشرک قوموں سے، مشرکوں سے
فسیحوا فی الارض، تو زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، آؤ جاؤ، 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے۔ اے ساری قوم، مشرک قومیں سن لو، 4 مہینے کی مہلت ہے، جہاں چاہو آؤ جاؤ، سیر کرو، دیکھو، سنو، غور و فکر کرو، کون سچا مذہب ہے، کون سچی قوم ہے۔ اور اگر اس 4 مہینے کے درمیان تمہارے مقدر میں اسلام ہوگا، کر لو گے اسلام قبول، اور اگر 4 مہینہ گزر جائے گا تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، تو بس 2 ہی آپشن تمہارے سامنے رہے گا، یا تو اسلام قبول کر لو، اور اگر قبول نہیں کیا تو پھر تمہاری سزا قتل ہے۔ اسلام ہمیں سیاست بھی سکھاتا ہے، پالیسی بھی سکھاتا ہے، حکمت عملی بھی سکھاتا ہے، رواداری، محبت، پیار، شفقت، محبت سب سکھاتا ہے، سختی کے موقع پر سختی برتنا سکھاتا ہے، نرم رہنے کے ماحول میں نرم رہنا سکھاتا ہے۔ جب تک نرمی دی گئی نرمی دی گئی، چھوٹ دی گئی چھوٹ دی گئی، سخت حکم ہے قرآن میں، اتنا سخت حکم جو ہے کہیں یہیں پہ ہے، سورہ برات، سورہ توبہ ہی میں۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نبی سے، اپنے اے نبی ان سے کہہ دو، ان مشرک قوموں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، فسیحوا فی الارض، زمین میں سیاحت کرو، سیاحت کرو، چلو پھرو، دیکھو عجائباتیں قدرت کو دیکھو، اللہ کی کتنی مخلوق ہے دیکھو، کتنی قومیں ہیں، کتنی تہذیبیں ہیں دیکھو، اور کیسی کیسی ملتیں ہیں وہ بھی دیکھو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ساری ملتوں میں اسلام ہی ملت برحق ہے، سارے مذاہب میں اسلام ہی مذہب برحق ہے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان سے کہو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، وَعَلَمُوا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بڑے چالاک بن رہے ہو، بڑے تیز ترار بن رہے ہو، بچے جا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ بس ہم تو پیدرا بازی کر رہے ہیں، جب اللہ ان کا نہیں، معاذ اللہ، جب ان کا اللہ نہیں پا سکا ہمیں، تو اسی رسول ہو کر کیا پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَمُوا، ان سے کہہ دو کہ جان لو، یقین کر لو، تمہیں علم ہونا چاہیے، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ جب تمہیں پکڑنا چاہے گا تو وہ تو کسی آلے کا اور کسی شے کا، کسی ہتھیار کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کی مشیت ہوگی، تم اس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ جان لو تم کہ اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اگر 4 مہینے کی مدت گزر گئی، ایمان نہیں لانا، اتنے بدتر طریقے سے تم رسوا کیے جاؤ گے کہ تم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رسوا اور ذلیل قوم بھی نہیں رہے گی، تم ہی رہو گے سب سے بڑھ کر ذلیل۔ قرآن کی جب یہ سورہ نازل ہوئی 40 آیتوں کو لے کر، تو سن 9 ہجری میں، اور قرآن کی جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں سب سے آخر میں یہی سورہ نازل ہوئی ہے، سب سے آخر میں۔ اب آپ کو کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا قرآن میں سب سے آخر میں سورہ ناس، یہ تو 9ویں نمبر پر ہے۔ نزول کی ترتیب الگ رہی ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو، وہ ترتیب الگ ہے۔ تو اللہ کے لوح محفوظ سے جو یہ نازل ہوئی ہے، جبریل لے کے آئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، بارگاہ رسالت میں، تو قرآن کی صورتوں میں سب سے بعد یہ لے کر کے آئے ہیں، لیکن حکم رسالت ہوا صحابہ کو یا اس سورہ کو یہاں رکھنا۔ یہ تو 40 سن 9 ہجری 40 آیتیں دی، یعنی سنائی، اور حضرت صدیق اکبر کو یاد بھی ہو گئی۔ میں نے کہا نا بڑا حافظہ قوی تھا ان لوگوں کا۔ 40 آیتیں اسی سورہ کی۔ اللہ کے رسول نے حج کرنا چاہا سن 9 ہجری میں، لیکن اس کے بعد چاہا کہ حج کریں اس سال، مدینہ سے مکے جائیں، ارکان حج ادا کریں، رک گئے حضور۔ کیوں؟ اس سن 9 ہجری تک مکے کے کافر مشرک اور قریش کے وہ سرگنا لوگ گزرنے چکا ہے، ننگے طواف کرتے تھے، ان کا ڈریس تھا، دوسرے قبائل کے لوگ ہیں یہی پہننا پڑے گا، تو جو انہی کی طرح ناک والا ہوتا تھا نا، تو قریش کا ڈریس نہیں پہنتا تھا، ننگے طواف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارادہ ترک فرما دیا، صدیق اکبر کو بھیجا
امیر حج بنا کر کے 40 آیتیں لے کر کے بھیجا، جاؤ اور تم اس سال حج کراؤ، آئندہ سال حج کیا جائے گا۔ سن 10 ہجری میں حضور نے حج کیا ہے، وہی آپ کی زندگی کا اول بھی، وہی آخر بھی، اور اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 4 عمرہ کیا آپ نے، 4 عمرہ کیا ہے، حج وہی ایک کیا ہے، حجۃ الوداع۔ کتنا پوائنٹ ہے، کتنی حکمت ہے، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ، یا جتنا بھی خدا کو منظور ہوتا اگر کرتے تو امت آج سوچتی، پیسہ والا تو ضرور سوچتا کہ رسول اللہ نے 6 حج کیا ہے تو آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم بھی 6 حج کریں۔ واللہ اکبر، کیا مشیت الہی تھی، ایک حج کیا ہے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام، عمرہ 4 کیے ہیں۔